بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین، حرمت والے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ حرمت والے مہینوں کی تعداد آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر کے تا قیامت اللہ رب العالمین نے 4 مقرر کی ہے. ان میں سے تیسرے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں جو محرم کا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں کہہ لیجئے یا حرمت والے مہینے کے سلسلے میں کہہ لیجئے، اللہ رب العالمین کی خاص تعلیم ہے، خاص پیغام ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں آپ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں. سورۃ توبہ کی یہ مشہور آیت ہے حرمت والے مہینے کے سلسلے میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے پاس جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ درست دین ہے، آپ ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. تو گویا کہ حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اپنے آپ پر ہو یا دوسروں پر ہو. دوسروں پر بھی ظلم کرنا اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ شخص آپ کے ظلم کو معاف نہ کر دے، آپ ان سے اپنے ظلم کی تلافی نہ کر لیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی، اللہ رب العالمین اگر معاف نہیں کرتا ہے تو یہ خاص پیغام ہے، خاص تعلیم ہے ان حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں. یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ظلم کرنا چاہے حرمت والے مہینوں میں ہو یا کسی اور بھی مہینے میں، ہر مہینے میں ممنوع ہے. ہر مہینے میں اس کی قباحت اپنی جگہ پر ہے، ہر مہینے میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے وہ یہ کہ وقت کے اعتبار سے، وقت کی فضیلت کے اعتبار سے، مہینے کے خیر و برکت کے اعتبار سے، زمان و مکان کے شرف کے اعتبار سے انسان کے گناہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. چونکہ حرمت والے مہینے اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑو قدر و قیمت ہے. اگر ان بابرکت مہینوں میں، ان محترم مہینوں میں آدمی اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کے گناہ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں خاص کر کے ظلم کرنے سے منع فرمایا. اب یہ ظلم ہے کیا؟ ظلم ہے کیا جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں؟ ظلم کی سیدھی سی تعریف یہ کی جاتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ ہونی چاہیے، جس کی جو مناسب جگہ ہو وہاں چھوڑ کر کے اس کو کسی اور جگہ رکھ دیا جائے، یہی گویا کہ حقیقت میں ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، جہاں جو اس کی حقیقی جگہ ہے، جو اس کی سب سے بہتر اور سب سے مناسب جگہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے آدمی کسی جگہ اس چیز کو رکھ دے، یہی گویا کہ اس ظلم ہے. ظلم کے اندر بہت سی قسمیں داخل ہیں. علماء نے ظلم کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے. ایک دوسری قسم جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ آدمی دوسروں پر ظلم کرے. اور تیسرا قسم کہا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے. یہ سارے ظلم کی قسمیں ہیں. رہ گیا ظلم کی جو پہلی قسم ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے. ظلم کی کوئی بھی شکل جس کے ذریعے سے آدمی خود پہ ظلم کرتا ہو، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہو، وہ ظلم میں داخل ہے.
اس میں سب سے اہم اور سب سے واضح جو شکل اور صورت ہے ظلم کی وہ یہ کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کا کام کرے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں کا ارتکاب کرے۔ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا نہ لائے، یہ ساری چیزیں ظلم میں داخل ہیں۔ اس پس منظر میں آپ دو واقعہ دیکھیے یا دو آیتیں اور حدیث دیکھیے جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ انسان کا اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، اللہ کے احکام کو بجا نہ لانا، یہ انسان کا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے گناہوں کے ذریعے سے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کے واقعوں کو جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا کہ جنت میں آپ جہاں چاہے رہیں، جو چاہے کھائیں، سوائے اس مخصوص درخت کے آپ اس کے قریب نہ جانا، آپ اس کے قریب نہ جانا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے آدم اور حوا علیہ السلام اس درخت سے کا پھل کھا لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شرمگاہ انہیں نظر آ جاتے ہیں اور اس اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں کی معافی کے سلسلے میں، اپنے اس غلطی کی تلافی کے سلسلے میں جو دعا سکھلائی ہے اور جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وہ ان الفاظ میں انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر تیری نافرمانی کر کے، گناہ کا کام کر کے، تمہارے حکم کی کو نہ مان کر کے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہاں سیاق میں اور واقعے میں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، یہ بھی ظلم میں داخل ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ نماز کے آخر میں تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک اہم دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سکھلایا ہے، ان میں ایک دعا وہ بھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ یہ تشہد کے آخر میں پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اور یہ دعا بہت ہی اہم ہے۔ آدمی اس میں اپنے آپ پر کیے ہوئے ظلم کا اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے، اے ہمارے رب، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے، میں نے بہت ہی زیادہ گناہ کا کام کیا ہے، میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو گویا کہ یہ ظلم ہے، انسان اپنے اوپر گناہ کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کے کام کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ایسے ظلم کا حکم کیا ہے؟ ایسے اس قسم کے ظلموں کے سلسلے میں شریعت ہمیں کیا بتلاتی ہے، کیا تعلیم دیتی ہے؟ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ آدمی کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، کسی بھی گناہ کو حقیر نہ جانے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ اثر منقول ہے، یہ بات ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مومن گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا ہے، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر کہیں آ نہ جائے، وہ اس کے اوپر گر نہ جائے اور وہ دب کر کے وہ ختم نہ ہو جائے۔ جبکہ منافق کا معاملہ یہ ہے کہ ایک منافق گناہ کو اتنا معمولی تصور کرتا ہے کہ جیسے اس کے ناک کے پاس سے مکھی آئی ہو اور اس نے ایسے اشارہ کیا ہو اور مکھی اڑ کے بھاگ گئی۔ تو انسان ظلم کے اس قسم کے سلسلے میں یہ یاد رہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی مخالفت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا، یہ گویا کہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں آخرت کے سلسلے میں، آخرت کی کامیابی کے سلسلے میں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جا سکتے ہیں۔ اسی لیے حتی الامکان ہر بندہ مومن کو، چاہے وہ حرمت والے مہینے میں ہو، چاہے وہ غیر حرمت والے مہینے میں ہو، ہمیشہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دعا سکھلائی ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ رہ گیا ظلم کی جو دوسری قسم ہے، وہ ہے
دوسروں پر ظلم کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں جس قدر آدمی طاقتور ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں پر ظلم و زیادتی کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو کسی بھی طریقے سے بسا اوقات پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، چند متعینہ شکل میں اسے محصور نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کسی کو جو ہے ناحق مارنے کے شکل میں بھی یہ ظلم و زیادتی ہو سکتی ہے، کبھی کسی کا مال دبانے کی شکل میں یہ ظلم و زیادتی ہے، کبھی کسی کے جائیداد ہڑپنے کی شکل میں، اور جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں آپ ظلم کے اس قسم کے تحت اس کو دیکھ سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ معاشرے میں ہر معاشرے میں ایسا ہے، ہر طاقتور کمزور کو غریب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ظلم و استبداد کی ہر قسم کے حدوں کو بسا اوقات پار کر جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر آج آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے، آپ آج جو ہے صحت و تندرستی رکھتے ہیں، آپ کو آج قوت حاصل ہے، تو یاد رہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ بھی کسی اور بڑے ظالم سے جو ہے آزمائے جائیں گے۔ اسی لیے عربی زبان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِظَالِمٍ، کوئی بھی ظالم ایسا نہیں ہے جسے آج اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دیا ہے، کل اس سے بڑا کوئی ظالم آئے گا اور اس پہ ویسے ہی زیادتی کرے گا جیسے وہ دوسروں پہ اس نے زیادتی کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم کو کسی پر ناحق ظلم نہیں کرنے چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، چاہے وہ مال و دولت کی طاقت ہو، اپنے ان طاقتوں کا غلط استعمال نہ کریں، دوسروں پر ناحق جو ہے زیادتی نہ کریں، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی آپ اپنے سے بڑے ظالم سے آزمائے جا سکتے ہیں اور آخرت میں اس کا انجام اس سے برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم کے اس قسم سے بہت ہی سخت انداز میں منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ آدمی کو دوسروں پر ہرگز ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے جو بڑی طویل ہے۔ اس حدیث قدسی کا جو آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اور اس ظلم و زیادتی کو تمہارے مابین بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ ایسی ظلم و زیادتی جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر حرام قرار دیا ہو تو ظاہر بات ہے کہ بندوں کو بھی دوسروں پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو گویا کہ اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو ناحق ستاتے ہیں، کسی کو ہم ناحق کسی کے جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کا ہم حق مار لیتے ہیں، گویا کہ ہم یہ حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں اسے بالکلیہ اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو نہ تو اسے خود ظلم کرنا چاہیے اور نہ ہی اسے دوسروں کے حوالے کرنا چاہیے کہ وہ اسے جو ہے اس پر ظلم کرے۔ کہا المسلم اخو المسلم، حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم کرے یا جو ہے اسے ظالم کے حوالے کر دے کہ وہ اس پر ظلم کرے؟ تو لطیف پیرائے میں نہایت ہی بہترین انداز میں شریعت ہمیں یہ کہنا چاہتی ہے کہ کیا آپ پسند کرتے ہو کہ آپ اپنے بھائی پر ظلم کرو؟ جب نہیں پسند کرتے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو دوسروں پہ ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ظالم کے حوالے کرنا چاہیے کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ شریعت کی تعلیم یہاں تک ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دیا ہے تو آپ کو ظلم دیکھتے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ اپنے بھائی کی مدد کریں، چاہے وہ ظالم ہو تو بھی، مظلوم ہو تو بھی۔ ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کیجیے، مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کیجیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہے کوئی بندہ تو اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اس کا دفاع کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسی؟
ظالم کو کیسے ہم مدد کریں گے؟ ظالم کی مدد کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو ظلم سے روکیے، اس کے ظلم کے سامنے آپ دیوار بن جائیے۔ گویا کہ یہ ظالم کا مدد کرنا ہوا، یہ ظالم کی مدد کرنا ہوا کہ آپ اس کو ظلم سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ تو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے طاقت و قوت دیا ہے تو آپ کو ظالم کے ظلم سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ ظالم کو اگرچہ کہ دنیا میں کچھ نہ ہو، اگرچہ کہ دنیا میں لگے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی اس کے سامنے آ نہیں سکتا ہے، لیکن اسے یاد رہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کی گرفت میں وہ بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذرہ برابر میں مہلت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتے رہتا ہے، مہلت دیتے رہتا ہے، اور ظالم اس مہلت کو سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اس کے ظلم کے آگے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ تو مہلت ہوتی ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے تو اس کی پکڑ نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آپ کے رب کا ایسے ہی پکڑنا جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے، جب بستی والے ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا پکڑنا نہایت ہی تکلیف دہ اور شدید ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ظالم کو دنیا میں بھی آزمایا جا سکتا ہے اور آخرت کی تو بات الگ ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو دیکھیے دنیا کا معاملہ آخرت کے معاملے میں کوئی برابری ہے ہی نہیں۔ دنیا کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں کسی قسم کا تشابہ نہیں ہے، یعنی دنیا میں اگر آپ کتنے بھی ظلم کریں دنیا تو فانی ہی ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن اگر آپ کو چند نیکیاں بھی دینی پڑے تو وہاں تو معاملہ بڑا ہی مہنگا ثابت ہوگا، وہاں تو معاملہ نہایت ہی سنگین ہوگا۔ یاد رہے اگر آپ ظلم کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو اس ظلم کا بدلہ وہاں ضرور چکانا پڑے گا۔ اگر دنیا میں چکا نہیں پائے تو قیامت کے دن تو اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا، وہاں آپ کے ہر معاملے کا جواب دینا پڑے گا۔ بلکہ اگر ظلم کیا ہے آپ نے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا ہی میں ان تمام ظلموں سے آپ چھٹکارا پا لیں، ان تمام معاملات کو رفع دفع کر دیں، ورنہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ ظالم کے سر تھوپ دیے جائیں گے، اور یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ حساب برابر نہ ہو جائے۔ اور اگر صرف نیکیاں ختم ہو جائیں، گناہ ہی گناہ رہ جائے تو گویا کہ ایسی صورت میں پھر وہاں سے گناہ ہی اس کے سر لادا جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کیا کر پائیں گے؟ وہاں کون سی دینار اور درہم دے کر کے اللہ کے سامنے بچ پائیں گے؟ وہاں بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی آدمی کسی بھی ناحیے سے کسی پر ظلم کرتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ اگر کسی کے پاس ظلم و زیادتی ہے تو قیامت کے دن آنے سے پہلے ہی اسے اپنی ظلم و زیادتی سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ اور کیا فرمایا کہ یہ ظلم و زیادتی جو انسان دنیا میں ایک دوسرے پر کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے تاریکی کا سبب بن جائے گا۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، بلکہ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ظلم سے گریز کرنا چاہیے، ظلم سے بچتے رہنا چاہیے، ورنہ یہ ظلم آپ کے لیے قیامت کے دن تاریکی کا سبب بنے گا۔ جہاں انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی وہاں اندھیرا چھا جائے تو اس کا معاملہ نہایت ہی سنگین اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو دنیا میں ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے حتی الامکان بچنے چاہیے۔ اگر ہو گیا ہے کوئی ظلم تو ایسی صورت میں دنیا ہی میں اس سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ یہ ہے ظلم کی دوسری قسم۔ ظلم کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اظلم الظلم، جسے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ظلم میں سب سے بڑا ظلم۔ وہ اس لیے کہ اور یہ شرک ہے، یعنی بالفاظ دیگر اظلم الظلم شرک ہے۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک نہایت ہی حقیر مخلوق کو، ایک نہایت ہی کمزور مخلوق کو اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے، اسی وجہ سے کہا یہ جو ہے اظلم الظلم ہے، یعنی سب سے بڑا ظلم ہے۔
آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم جب نازل ہوئی، صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی، یعنی کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملایا نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی اور آپس میں یہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کر کے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ یعنی وہ ظلم سے مراد عام گناہ کے کام لے رہے تھے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو گنہ گار نہیں ہے، کس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، کس سے گناہ کا کام نہیں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں ظلم سے مراد گناہ کا کام نہیں بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو گویا کہ شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ انسان کو، ایک موحد کو ہر ناحیے سے شرک سے بہت ہی زیادہ دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی شرک کرتا ہے اور وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، آج امت میں شرک کی بڑے بڑے جو مثالیں ایسی ہیں جس سے انسان ایمان سے باہر چلا جاتا ہے، جس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اس کی فکر نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا دوسرا مقام ہے۔ یہاں ایسے شرک کا، ایسے ظلم کا کیا انجام ہوگا اس کو بیان کرنا کافی ہے۔ وہ یہ کہ اگر انسان شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، شرک اکبر کر جاتا ہے یا اس قسم کے ظلم کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ نہایت ہی خطرناک معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے تو اسے یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کسی بھی صورت معاف کرنے والا نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ کوئی آدمی شریک کرے، اللہ رب العالمین قطعاً اسے ہرگز بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، معاف اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے چلا جائے تو گویا کہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے قیامت کے دن کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اگر آدمی شرک کرتا ہے تو ایسی صورت میں کہا کہ اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، جتنے بھی اچھائیاں ہوں گی، جتنے بھی اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر کے آتے ہیں۔ نبی کی ذات سے شرک کا صدور ناممکن ہے، محال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، فرض کر لیا جائے کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی نے شرک کر لیا ہے اسے معاف کر دیا جائے، بلکہ معاملہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی، اگر آپ سے شرک کا صدور ہوتا ہے، آپ اگر شرک کر جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب اکارت ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ تو نبی کا معاملہ ہے، یہ نبی کا معاملہ ہے۔ نبی سے ولو بالفرض شرک کا صدور ہو جائے تو کہا کہ آپ کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں۔ تو جب نبی کا عمل برباد ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان جو شرک میں ملوث ہو، وہ شرک میں ملوث ہونے کے بعد، شرکی اعمال انجام دینے کے بعد، شرک اکبر کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ مسلمان تھوڑی رہ جاتا ہے۔ آج امت میں شرک کے بہت سے مثالیں موجود ہیں، شرک کے بہت سے مظاہر موجود ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے شرک تصور کیا ہی نہیں ہے، اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم تو اچھے کام کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اس قسم کے جو ظلم ہے یا جو شرک ہے اللہ کے یہاں ہرگز معاف ہونے والا نہیں۔ اگر شرک کرتا ہے بندہ تو اس کے سارے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہی نہیں رہ جاتا، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام قرار دے گا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہوگا۔ کون چاہتا ہے، ایک مسلمان کون چاہتا ہے کہ اسے جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے؟ اور یہ کافروں کا انجام ہے۔ لہذا ظلم کے ان تمام ہی صورتوں سے، ظلم کے ان تمام ہی قسموں سے گریز کرنا چاہیے جو آیت میں یہاں پہ اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو،
چاہے وہ گناہ کے ذریعے سے ہو، چاہے دوسروں کے اوپر زیادتی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ شرک کے ارتکاب کے ذریعے سے ہو، کسی بھی قسم کا ظلم اپنے آپ پر نہ کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔